هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سب مل کر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز خواتین و حضرات، آج پارہ نمبر 18 کے حوالے سے ہم نے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. پارہ نمبر 18 میں 2 مکمل صورتیں ہیں. ایک سورۃ المؤمنون ہے اور دوسری سورۃ النور ہے. تیسری سورت کا آغاز ہو جاتا ہے، 2 رکوع ہیں اس میں، سورۃ الفرقان کے، اور جبکہ 4 رکوع جو ہیں وہ 19ویں پارے کے آغاز میں ہیں. تو گویا 3 صورتیں ہو گئیں آج، سورۃ المؤمنون، سورۃ النور اور سورۃ الفرقان. اس میں جو پہلی صورت ہے سورۃ المؤمنون، اس کی 118 آیات ہیں اور اس کے 6 رکوع ہیں. جبکہ جو اگلی صورت ہے سورۃ النور، اس کے 9 رکوع ہیں اور سورۃ الفرقان کے بھی 6 رکوع ہیں. سورۃ المؤمنون جو ہے وہ مکی صورت ہے، جبکہ سورۃ النور جو ہے وہ مدنی صورت ہے. پھر سورۃ الفرقان بھی مکی صورتوں میں سے ہے. اب ہم چونکہ آگے بڑھ رہے ہیں، اس وقت تک یہ جو سورۃ المؤمنون ہے یہ 23ویں صورت ہے، اور ابھی ہمارے چونکہ آج 18 پارے ہو گئے تو آگے آہستہ آہستہ چھوٹی صورتیں آ جائیں گی، چند رکوع والی، 4 رکوع، 5 رکوع، 6 رکوع. ایک آدھ سورت ذرا سی بڑی آئے گی، لیکن پھر وہ یہی ایوریج کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے، اور پھر جب آخری 3-4 پارے آئیں گے اس میں مزید چھوٹی صورتوں کا آغاز ہو جائے گا. تو سورۃ المؤمنون جو ہے اس کا جو موضوع ہے وہ ہے اتباع رسول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اور اس کا آغاز اس مضمون کے ساتھ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے مکے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا فیصلہ کیا ہے، ان کی زندگیاں اور ان کے طور اطوار اور ان کی عادات، ان کے خصائل واضح طور پر بدل چکے ہیں. مکے میں رہنے والے لوگوں کے جو روٹین کے معاملات ہیں ان سے ہٹ کر وہ لوگ جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، ان کی دعوت پر کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ان کے اندر جو صفات پیدا ہوئیں ان کا ذکر ہے بالکل آغاز میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لا چکے تھے جب یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی ہے، کیونکہ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھا ہوا تھا، حضور پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اور وحی کی کیفیت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جس کی ابتدائی 10 آیات پر جو عمل کرے گا جنت میں جائے گا. اور وہ پہلی آیات وہ ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں.
ویسے تو معزز خواتین و حضرات یہ بات یاد رکھیے کہ جیسا کہ اس دورہ قرآن کے آغاز میں ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ قرآن مجید کا موضوع جو علماء نے بیان کیا ہے وہ ہے انسان. انسان کا فائدہ کس کام میں ہے؟ قرآن میں ہے. انسان کا نقصان کس کام میں ہے؟ وہ قرآن میں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی قرآن پاک میں چند مخصوص مقامات میں ہیں جس پر براہ راست یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کس طرح کا کردار کا حامل ہونا چاہیے، اس کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے. وہ چند مقامات قرآن میں ہیں جن پر خاص طور پر یہ مضمون بیان ہوا ہے. کچھ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید کے تقریباً 25 مقامات ہیں جہاں پر اہل ایمان کی صفات کا تذکرہ ہے. کچھ نے کہا 23 مقام ہیں. اس موضوع پر مختلف کتابیں بھی لکھی ہمارے علماء نے. بعض علماء ہمارے اساتذہ میں سے ان سے ہم نے یہ سیکھا کہ 4 مقامات ایسے ہیں جس میں 40 وہ صفات ہیں جو قرآن اسی انسان کے اندر چاہتا ہے کہ پیدا ہو جائیں. ان کے اندر کچھ مقامات ہم نے پڑھ لیے، جیسے سورہ توبہ کے اندر مقام تھا آیت نمبر 111-12، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اس کے بعد یہ والا مقام ہے سورۃ المؤمنون، اس کی ابتدائی آیات. پھر سورۃ الفرقان کا آخری رکوع جو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، عباد الرحمن کی صفات. اور پھر سورۃ الاحزاب کی آیات 35 اور 36 جس میں اللہ رب العزت نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی صفات کا ذکر کیا ہے. تو یہ وہ مقام ہے. اس کا آغاز ہوتا ہے قد افلح المؤمنون، در حقیقت کامیاب ہو گئے اہل ایمان. اچھا جی، یہ جملہ جب نازل ہوا ہے نا تو اس معاشرے میں اہل ایمان کو کوئی کامیاب نہیں سمجھتا تھا. وہ سمجھتے تھے جو کلمہ پڑھے گا وہ ناکام ہوگا، اسے بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، سوشل بائیکاٹ، اکنامک بائیکاٹ. اور لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے، وہ بیچارہ ظلم و تشدد کا شکار بھی ہوگا، پریشانیاں بھی اس کو آئیں گی، اس کو اپنا شہر چھوڑ کر دوسری جگہ جانا پڑے گا. جیسے کل ہم نے ذکر کیا تھا نا 2 دن پہلے، حبشہ کی ہجرت، مدینے کی ہجرت. لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو حوصلہ دینے کے لیے فرماتے ہیں کہ در حقیقت کامیاب کون ہوئے؟ اہل ایمان. کامیابی کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ ہے اصل موضوع. آج بھی یہ موضوع بڑا اہم ہے کہ کامیاب کون ہے. کیا دنیاوی چیزیں جس کو مل جائیں وہ کامیاب ہو گیا؟ جاہ و جلال، مال و متاع اور دنیاوی ٹھاٹ باٹ کہہ لیں آپ، یا وہ چیزیں جس کو ہم کہہ لیں عام طور پر کامیابی، اچھی نوکری مل جانا، اچھی تجارت مل جانا، اچھا کاروبار مل جانا، اچھا گھر بن جانا، اچھی گاڑی بن جانا، اچھا خاندان بن جانا، یہی کامیابی کے وہ طریقہ کار ہیں یا کامیابی کی علامتیں ہیں جو آج بھی سمجھی جاتی ہیں اور پہلے بھی سمجھی جاتی تھی. لیکن ایک بندہ مومن کے لیے فرمایا جا رہا ہے کامیابی کا زینہ ایمان ہے. اور جو مشرکین مکہ ہیں وہ ان مادی چیزوں کو کامیابی سمجھے بیٹھے ہیں. لیکن جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرے گا وہ کامیاب قرار پائے گا. دنیا اور آخرت، ہمارے ہاں کامیابی صرف دنیا میں نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دنیا میں کامیابی اسلام چاہتا نہیں ہے. دنیاوی کامیابی ملتی ہے اہل ایمان کو، بالآخر وہی کامیاب ہوتے ہیں. لیکن معیار آخرت کی کامیابی ہے. ہو سکتا ہے دنیا میں وہ بظاہر ناکام ہو، لیکن ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ان کی آخرت کامیاب ہوتی ہے.
اور وہ آخرت کی کامیابی کے ٹارگٹ کے تحت دنیا میں نقصان بھی اٹھا لیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دنیا میں بھی مایوس نہیں کرتا، دنیا میں بھی خوشخبریاں دیتا ہے، کامیابیاں دیتا ہے، انہیں آسانیاں فراہم کرتا ہے اللہ رب العزت۔ تو در حقیقت کامیاب کون ہوئے؟ اہل ایمان، جن کے اندر صفات کیا ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے بچتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنا کریکٹر مضبوط رکھتے ہیں، لوز کریکٹر نہیں ہوتے اہل ایمان۔ مکہ کے اندر شراب، کباب، زناکاری اس کا رواج تھا، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے، ان پر کلمہ پڑھنے والے، انہوں نے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی، مضبوط کردار کا ثبوت دیا۔ وہ معاشرہ جس میں کوئی خاندانی نظام موجود نہیں تھا، جس میں عورت محفوظ نہیں تھی، اس میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے اپنے بلند کردار کے ساتھ اس عصمت و عظمت کا ثبوت دیا، اس کردار کی بلندی کا جو قرآن اور اسلام نے ان کو سکھائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ اپنی امانتوں اور وعدوں کے پابند ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ بڑے انٹیگریٹڈ اور کمیٹڈ قسم کے لوگ ہیں، جو بات منہ سے نکال دیں اس پر عمل کرتے ہیں، اگر کوئی امانت ان کے سپرد کر دی جائے اس میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ اور آخری صفت پھر نماز کی بیان کی، پہلی بھی نماز اور آخری بھی نماز۔ نماز کے اندر خشوع پہلی آیت میں، نماز کی محافظت کرنا، نماز کے اوقات کا خیال رکھنا، نماز کی طرف توجہ کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، یہ آخری آیت میں کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جن کے اندر یہ صفات ہوں، اعلان ہوتا ہے اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، ان کی وراثت میں جنت الفردوس ہے۔ یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جنت مانگو اللہ سے تو جنت الفردوس مانگو، اور یہاں فرمایا کہ یہ صفات پیدا کرو، اللہ وراثت کے اندر جنت الفردوس عطا فرما دے گا تمہیں۔ حضرات گرامی، اس کے بعد انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی سورۃ الحج میں بھی یہ ذکر پڑھا کل، اور یہ یقین کریں کہ انسان صرف اس مسئلے پر غور کر لے۔ اللہ رب العزت آگے ہم پڑھیں گے صورتیں جس میں اللہ فرماتا ہے انسان اپنی پیدائش پر غور تو کرو، تم اپنی حقیقت میں کیا تھے۔ ایک سورت کا تو آغاز ہوتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ سورۃ الدہر ہے جو انشاءاللہ 29ویں پارے میں ہم پڑھیں گے کہ انسان اپنی پیدائش سے پہلے اس کا کوئی ذکر موجود نہیں تھا۔ انسان اپنی پیدائش پر غور کرے۔ اللہ رب العزت نے بار بار ایک نطفہ ہے، پھر وہ علقہ بنتا ہے، ایک لوتھڑا چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے جس کو مضغہ کہتے ہیں، اور جو وہ مضغہ ہے وہ پھر اس کے اوپر ہڈی آتی ہے، ہڈی کے اوپر گوشت چڑھایا جاتا ہے، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور اس کے بعد ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ایک مخلوق بنا کر اسے ہم ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیتے ہیں، بے کس لاچار بچہ ہوتا ہے وہ، اور کیسے اللہ رب العزت اسے پھر ایک زندہ انسان بناتے ہیں آہستہ آہستہ، صلاحیت والا، قوت گویائی والا، بڑے بڑے کام کرنے والا۔ انسان اپنی پیدائش پر غور کرو اور اللہ کو پہچانو، فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ اللہ کتنا خوبصورت چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر زندگی کا سفر ہے، جب میں چاہتا ہوں موت دے دیتا ہوں، ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ پھر اللہ نے تقریباً یہ 20 آیات بن جاتی جس میں اپنی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ دودھ کی نعمت،
اور اس کے بعد فرمایا آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، تمہیں درخت دیے ہیں اور زیتون دیا ہے، اور کتنی کتنی نشانیاں جانوروں اور مویشیوں کے اندر تمہارے لیے رکھی، کس بات کے لیے رکھی کہ تم اللہ کو پہچانو، اللہ کی نعمتوں کو جانو، رسولوں کی بات کو سچ مانو۔ اور فوراً پھر رسولوں کا ذکر ہو گیا، ہر جگہ پر ہر صورت میں رسولوں کا ذکر انداز مختلف انداز میں ہے، اور بڑا خوبصورت انداز، یہاں ایک الگ ہی شان ہے رسولوں کی۔ حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اس سے شروع ہوتی ہے بات اس صورت میں، اور فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا ہمارے جیسے انسان، ہمارے جیسے انسان رسول کیسے ہو گئے؟ سب لوگوں نے نبیوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کیا ہے، خود حضور کو بھی ایسے ہی کہا ہمارے جیسا ہمارے درمیان پیدا ہوا۔ یہ کتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بات نہ بنی تو الزام لگایا جادوگر ہے، جادو کا کلام لے کے آ گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی بات ہوئی، ان ہوا الا رجل بہ جنہ، ذرا ان کو کوئی جنون لاحق ہو چکا ہے، مجنون ہے یہ، حضور کو بھی کہتے تھے مجنون، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کہنے لگے ان کو جنون ہو چکا ہے، فتربصوا بہ حتی حین، کچھ دیر انتظار کر لو شاید خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یعنی کہ اللہ کے پیغام کے ساتھ یہ سلوک کیا لوگوں نے، آپ اندازہ لگائیں ذرا، وہ نبی بیچارے کس کیفیت میں دعوت دیتے ہوں گے۔ جب ہم آگے بڑھیں گے نا تو ایک پوری سورت اللہ نے نازل فرمائی سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، جس کا نام ہے سورۃ النوح۔ سورہ نوح کس پارے میں ہے بھلا، کون بتائے گا؟ سورہ نوح کس پارے میں ہے؟ 29ویں پارے میں ہے۔ ہم چونکہ آگے بڑھ رہے ہیں نا، اب اگلی صورتیں یاد آ رہی ہیں ذرا ہمیں۔ سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے گڑ گڑاتے ہوئے اعلان کرتے ہیں، وہ وہاں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کیسی دعائیں مانگی سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور آپ اندازہ لگائیں، اللہ فرماتے ہیں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 50 کم ہزار سال دعوت دیتے رہے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اور چند لوگ مسلمان۔ کتنی تکلیف کا دور تھا، لیکن وہ قائم رہے۔ اللہ نے پھر انہیں حکم دیا کشتی بنا لو، پانی کا عذاب اس قوم پر اترا اور کشتی والے ہی بچے، ذکر پیچھے بھی پڑا ہے اب بھی پڑھ رہے ہیں، اور اس کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا، قوم پر عذاب آ گیا، اور اس کے بعد ان قوم کے ساتھ جو جو مذاکرات ہوئے، قوم مانی نہیں، ہٹ درمی پر قائم رہی۔ چند لوگ تھے، 86 روایات میں آتا ہے کہ ان کی دعوت پر 950 سال میں مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا، اور پھر متصل بعد سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا، اور یہاں پر رسولوں کا ذکر اللہ رب العزت نے مکمل کر کے پھر تمام لوگوں کو دعوت دی کہ دیکھو تم اہل ایمان کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہو، یہ وہی دعوت ہے جو تمام نبی اور رسول دیتے رہے، کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہی دعوت، وہی سلسلہ نبوت اور رسالت کا اختتام اور تکمیل ہوئی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ جو آخری حصہ ہے اس سورہ مبارکہ کا، اس میں فرمایا ہے کہ لوگوں قیامت آنے والی ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونک دیا جائے گا نا پھر کوئی رشتہ داری نہیں بچے گی، کوئی سوال نہیں کرے گا، کوئی تمہارا خیال نہیں رکھے گا، کوئی رشتہ داری نہیں بچے گی۔ اور بڑا سخت عذاب ہے جھٹلانے والوں کے لیے، جہنم بڑی سخت ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ جو رسولوں کے ساتھ مذاق اڑانے والے، نبیوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرنے والے، اہل ایمان کا مذاق اڑانے والے، اللہ انہیں کہے گا تم مذاق اڑاتے تھے میرے بندوں کا دنیا میں، آج دیکھو میں عذاب میں مبتلا کروں گا تمہیں، اور تم نے دنیا کو کھیل تماشا سمجھا تھا، ہم سمجھاتے رہے، رسول تمہیں سمجھاتے رہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون،
تم سمجھتے تھے تو ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئے. دنیا میں تمہارا مقصد زندگی کیا ہے؟ رسولوں نے سمجھایا کہ بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو. دنیا میں کس لیے آئے ہو؟ اور اب کی بندگی کے لیے. اسی مضمون کے ساتھ سورۃ المؤمنون مکمل ہو گئی. اس کے بعد سورۃ النور ہے، مدنی سورت ہے. اس کا آغاز دیکھیں کیسے ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا سورۃ انزلناها وفرضناها، ہم نے یہ جو سورت نازل کی ہے اور اسے فرض کیا ہے. وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، اور اس میں صاف صاف ہدایات اور احکامات نازل کیے ہیں تاکہ تم سبق لو. یہ پہلی آیت ہے. یہ غیر معمولی انداز ہے. یاد رکھیے گا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا، کم صورتیں ہیں جس کا انداز اس طرح کا آغاز میں ہوتا ہے. اس سے فوراً یہ پتہ چلتا ہے کہ اس صورت میں بڑے مضبوط احکامات ہیں، قوانین ہیں، اور وہ قوانین جن کا تعلق معاشرتی اصلاح کے ساتھ ہے. زنا کا کیا انجام ہوگا، قذف کا کیا، جو جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے اس کا کیا الزام ہوگا، لعان کے احکامات ہیں. بہت اہم معاشرتی احکامات ہیں، اور بڑے محکم انداز میں یہ آیات نازل کی گئی ہیں. کیوں کہ یہ جب نازل ہوئی تھی 6 ہجری تھا، اور اس دوران منافقین کی طرف سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر حملہ کیا گیا. وہ جنگ کے دوران ایک واقعہ ہو گیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر میں پیچھے رہ گئیں، اور وہ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس نے شور مچا دیا، اور یہ بڑا ہی خطرناک حملہ تھا اس کا. اور اس کے خطرناک حملے کا فرق یہ پڑا، اس کے اوس اور خزرج جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کے درمیان بھی پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی اس نے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ بیٹی تھی وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان پر براہ راست حملہ. یقین مانیے اس صورت کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ دن بہت ہی مشکل تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، حضور کے پورے خاندان اور اہل ایمان کے لیے اتنی تکلیف کہ ایک دن حضور مجبور ہو گئے. جمعے کے خطبے میں حضور نے اعلان کیا کہ میرے اوپر اور میرے خاندان کے اوپر اتنی تکلیف ہے مجھے ان معاملات کی وجہ سے، کون ہے جو اس کا مداوع کرے. اور پھر اس موقع پر بھی کچھ اختلاف ہوا اوس اور خزرج کے سرداروں کے درمیان، لیکن حضور نے اس کو بیچ بچاؤ کرایا. اتنی بڑی آزمائش کے بعد خود اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں، اور فرمایا یہ جو الزام ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان لگایا گیا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں منافقین کے الزام کا جواب اللہ رب العزت خود دیتے ہیں. حضور کے گھر کی جو صفائی اور پاکیزگی ہے اور اس کی جو مدافعت ہے وہ اللہ رب العزت نے خود فرمائی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں قرآن نازل ہوا، اور جن جن لوگوں نے اس الزام ترازی کے اندر حصہ لیا اللہ کا غضب نازل ہوا قرآن کے اندر ان کے لیے. یہ جو سارا واقعہ ہے، اور اس کے بعد پھر اہل ایمان کو وہ احکامات دیے گئے کہ خاندانی نظام تم نے مضبوط رکھنا ہے. وہ سارے احکامات پھر نازل ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے عرب کے معاشرے میں حالات نہیں تھے. آہستہ آہستہ ان کی تربیت کی جا رہی تھی. گھروں میں داخل کیسے ہونا ہے، پہلے ایسے ہی داخل ہو جایا کرتے تھے، اب پابندی لگائی، اجازت لے کر گھروں میں داخل، حتیٰ کہ پابندی لائی گھر کے اندر بھی خواتین موجود ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، بہویں ہوتی ہیں، ان کے کمروں میں گھر والوں کو بھی داخل نہیں ہونا چاہیے بغیر اجازت کے. یہ سارے احکامات اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرما دیے اس صورت کے اندر تفصیل کے ساتھ. بچوں کو حکم دیا کہ والدین کے کمروں میں ایسے بے تکلف نہ جایا کرو، کیونکہ اس سے ظاہر ہے یہ ساری چیزیں تھیں جس کے مطابق اسلامی خاندانی نظام جو ہے اس کو اس کے تفصیلی احکامات اللہ رب العزت نے یہاں فرمائے. اور جس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نور ہے، وہ آیت پتہ کون سی ہے؟ اللہ نور السماوات والارض. اللہ جو ہے وہ زمین و آسمان کا
نور ہے، بہت ہی خوبصورت مثال ہے۔ اور اس کا اصلی مطلب یہ ہے کہ دیکھو اس دنیا میں اللہ ہی کی ذات گرامی وہ ذات ہے جس نے لوگوں کو ہدایت کا نور عطا کیا ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے یہ نور عام کیا ہے، اور جو اللہ کی نور ہدایت کی اتباع کرتا ہے، نبیوں کی بات سنتا ہے، وہی سچے نور اور روشنی کے راستے پر ہے۔ اور اس صورت کا، اس رکوع کا اختتام اسی بات پر ہوا کہ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، جسے اللہ کی روشنی نہ ملے اسے کوئی روشن نہیں کر سکتا۔ کافروں کے اعمال کی دو مثالیں، ایک سراب کے ذریعے اور دوسرا گہری اندھیری رات کے اندر جو اندھیرا ہوتا ہے سمندر کا، اس کے ذریعے کافروں کے اعمال کی مثال دی گئی کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ اور پھر خاندانی نظام کی مزید وضاحت میں مزید آیات نازل ہوئیں، اور ساتھ ہی اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اجتماعی جو نظم کے معاملات ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت کے بغیر جب تم کسی مہم پہ ہوگے تو حضور کی اجازت کے بغیر تم وہاں سے آؤ گے نہیں، تاکہ مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی ہے وہ مضبوط بنیادوں پر قائم ہو جائے۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ رب العزت نے ایمان اور عمل صالح والوں میں سے وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو دی گئی تھی، اور ان کا دین اللہ ان کو روشن کر دے گا، متمکن کر دے گا اور مضبوط کر دے گا۔ اور یہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے ساتھ یہ سارا وعدہ فرما دیا ہے۔ اس کے بعد جو آخری حصہ ہے اس سورۃ النور کا، اس میں فرمایا گیا کہ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور وہ جانتا ہے جو جس چیز پر تم کھڑے ہو، وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ حضرات گرامی، اس کے بعد سورۃ الفرقان کا آغاز ہوتا ہے۔ صرف ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں سن لیں، اس تفصیل اس سورت کی انشاءاللہ کل پڑھیں گے ہم۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کو، حق اور باطل میں فرق کرنے والے کو، حق اور باطل میں فرق کر دینے والی چیز کو فرقان کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کو بھی فرقان کہا، وَنَزَّلَ الْفُرْقَانَ، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، یہ ہم پہلے آیتیں پڑھ چکے ہیں، سورۃ البقرہ میں بھی، سورہ آل عمران میں۔ یہاں اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا ہے۔ حق اور باطل میں جتنی وضاحت قرآن کرتا ہے کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ حق اور باطل میں بالکل فرق نکھار کے رکھ دیا قرآن نے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اگر انسان غیر جانبدار ہو کر سوچے کہ میں حق کو جاننا چاہتا ہوں، قرآن پڑھے حق معلوم ہو جائے گا، میں باطل کو جاننا چاہتا ہوں، اس کی تفصیل معلوم ہو جائے گی قرآن کے ذریعے، اور پھر اس کی وضاحت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں۔ تو سورۃ الفرقان کے جو مضامین ہیں، مکی صورت ہے، اور اس کی 77 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس کے جو مضامین ہیں، 3 دفعہ یہاں آیا ہے تبارک الذی، تو اس کی تفصیل انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، رمضان کے روزے قبول فرما، نیکیاں قبول فرما۔ اے اللہ ہم سے جو ٹوٹی پوٹی نیکیاں ہو رہی ہیں، اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اے اللہ جو دن باقی رہ گئے ہیں اس میں ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔
کہ قرآن کا جتنا حصہ باقی ہے اللہ اس کو صحیح طرح پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، فلسطینی مجاہدین کی مدد فرما، اللہ انہیں غلبہ عطا فرما، انہیں کامیابی عطا فرما، انہیں آزمائش سے اللہ محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا، اللہ بیماروں نے، بہت سے بیماروں نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ ان کو صحت کامل و عاجل نصیب فرما۔ جتنے مرد و خواتین اس پروگرام میں شریک ہیں اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہاں اس پروگرام میں موجود ہیں یا یہاں مسجد میں ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرما، سب کی حاضری قبول فرما، قرآن کی اس مجلس میں حاضری قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله خيرا، احسن الجزاء۔